وقت جا رہے ہیں لائیو نیوزی لینڈ ریڈیو ترانہ انڈین جب بھی آپ نیٹ ورک بولے ہے. اچھا ہی بولے، آ جب گئی بھی آپ سسٹر پون. سوچے اچھا ہی سوچے. ہر کام کرنے سے پہلے دنیا کے ہر شخص کو اپنے ذہن میں رکھیں، ان کی کیئر کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ سے غلط ہوگا ہی نہیں. لے چلتے ہیں یہاں سے آپ کو دوبارہ سے پاکستان. نجم شراز صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے جا رہے ہیں. نظم صاحب آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر پون کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں نجم صاحب؟ ویری گڈ فیڈ بیک ہمارے اس سیگمنٹ کے لیے. اچھا چلے مبارک ہو، یہ آپ کی ایفرٹس ہیں سسٹر پون. آپ 3 سال سے آپ کی بھی کوشش کر رہی ایفرٹس ہیں. ہیں. اللہ آپ کو اس کا تو آج کس اجر دے. ٹاپک پر ہماری باتیں ہونے جا رہی ہیں نجم صاحب؟ میں کبھی بھی سوچتا نہیں ہوں پہلے، ایک تو ٹائم ہی نہیں ملتا، تھوڑا سا دوسرا پہلے آپ جیسے کل کسی نے درخواست کی تھی کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کے بارے آپ کا انٹروڈکشن دے دو، بیکاز جو لوگ شاید ہمارے نئے نئے لسنرز ہیں، اور یہاں پر نیوزی لینڈ ایسا ملک ہے نجم صاحب، یہاں پر آل اراؤنڈ دا ورلڈ کے لوگ آتے ہیں رہنے کے لیے. تو شاید کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی بار اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو شاید پہلی بار سن رہے ہیں اس سال. تو تھوڑا سا چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کا سر. جی ضرور. سب سے پہلے تو آپ کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے. اور ہمارا یہ سلسلہ 3 سال سے چل رہا ہے ریڈیو ترانہ کے ساتھ، اور آئی فیل ریئلی آنرڈ کہ میری آواز اتنی دور تک، کیونکہ نیوزی لینڈ بہت دور ہے، اور میں 2 دفعہ زندگی میں مجھے موقع ملا ہے نیوزی لینڈ کا ٹور کرنے کو. اور موسیقی کے دور میں میوزک جو ہے وہ مجھے کبھی نیوزی لینڈ لے کر نہیں آیا تھا، لیکن جب میں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا تو اور لوگوں کو انوائٹ کرنا شروع کیا اس راستے پر، تو پھر نیوزی لینڈ بھی آیا، آسٹریلیا بھی آیا، اس کانٹیننٹ میں بھی گیا. میرا آغاز جو ہے وہ میں کہاں سے شروع کروں؟ اٹس اے لانگ اسٹوری بٹ آئی ول ٹرائی ٹو بریف اٹ بٹ. میری زندگی میں جو ارلی پیشنز رہے بیفور مائی میجر سکسیس وچ واز ایز اے میوزک آرٹسٹ، اے میوزک اسٹار، میری زندگی میں جو سب سے بڑا پیشن تھا اس سے پہلے وہ کرکٹ تھا. اور مجھے پہلی سکسیس کرکٹ میں ملی جب میں نے بہت ارلی ایج پہ انڈر 19 کھیلی، جس میں میرے ساتھ بڑے مشہور لوگ ساتھ کھیلے، انضمام الحق، وقار یونس، مشتاق احمد، جو بعد میں انٹرنیشنل سٹارز بنے. اس کے بعد پھر میں میوزک کی طرف آیا، تھوڑا ڈس ہارٹن ہوا کرکٹ سے. تو میوزک میں 3-4-5 سال کی ایفرٹس کے بعد میرا پہلا سانگ 1994 میں بہت میجر بڑا ہٹ ہوا پاکستان میں. اور یہ ارلی ڈیز تھے پاکستان میں پاپ مارکیٹ کے، اتنا زیادہ اسٹیبلش نہیں تھا یہ فیلڈ. تو گھر والے بھی اور آس پاس لوگ بڑے گھبراتے تھے کہ یہ کیا ہوگا. بٹ میں نے آئی واز اسٹڈیگ سول انجینئرنگ ایٹ دا ٹاپ یونیورسٹی آف پاکستان، انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور، جہاں پہ جانے کے لیے بڑی محنت کی تھی میں نے کالج میں. تو سول انجینئرنگ تو مجھے شروع میں ہی پتہ چل گیا کہ میں نہیں کر پاؤں گا، اور اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی برج گراؤں کیونکہ جس چیز میں آپ کا من نہیں ہے، دل نہیں ہے، وہ آپ اچھا کر بھی نہیں سکتے. تو پھر میں نے اپنا بینڈ بنایا، اور وہ اس بینڈ کے ساتھ میں نے 4-5 سال بڑی محنت کی. پورے پاکستان میں ہم کوچ، ایک ہماری کوچ ہوتی تھی، اس پہ ہم جاتے تھے، کیونکہ ٹی وی چینلز نہیں تھے اور اتنا زیادہ وہ جیسے آج ہے وہ نہیں تھا سوشل میڈیا. تو خود جانا پڑتا تھا آپ کو انسٹیٹیوٹس میں اور کالجز میں اور جہاں جہاں بھی آپ کی مارکیٹ ہوتی تھی. اس کے بعد پھر فرسٹ سانگ 1994 میں جب ہٹ ہوا، دین آئی نیور لکڈ بیک. اس دوران چونکہ گھر کی تربیت بہت اچھی تھی، والدہ نے بڑی محنت کی تھی، بعد میں ہم بگڑ گئے تھے کالج یونیورسٹی میں جا کے جب آزاد ہوتا ہے انسان. اور اس کی وجہ بھی بگڑنے کی یہ تھی کہ جس فارم میں ہمیں ریلیجن یا دین ملا تھا گھر سے، اس میں بیسکس تو وہی چیزیں رہ گئی تھیں جو ہمیں ہماری زبان میں بیسک بتائی تھی. جیسے والدہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا صبر کرو، شکر کرو، قناعت کرو، یعنی کنٹینٹ ہو جاؤ، جو بھی ملے کھا لو،
अच्छी बातें शुरू से उन्होंने हमारे दिमाग में डाली थी. वो बीज was very important, that seed that she sowed at that age. वो रीज़न था जो मुझे वापस लेकर आया. तो मैंने यूनिवर्सिटी के ज़माने में बिफोर आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक, उससे पहले एक बड़ा डाउन टाइम आया मेरे पर, जब मेरा बैंड ख़त्म हो गया और भी मेरी कुछ दिल भी टूट गया, इस तरह का एक सिचुएशन आई थी. तो मुझे अल्लाह की याद आई, मैं रब की तरफ मैंने रुजू करने की कोशिश की. तो मैंने पहला सवाल लिखा डायरी में अपने कि वाई एम आई हियर, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है. दूसरा सवाल लिखा मैंने कि हम मुस्लिम्स, अब मैं मुसलमानों की बात करूँगा, कि हम एक कलमा पढ़ते हैं, वी बिलीव इन वन मैसेज, वन अल्लाह, वन बुक, कुरान मजीद, एंड वी बिलीव इन ऑल द मैसेंजर्स, एंड वी बिलीव इन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द लास्ट मैसेंजर. तो ये एक कलमा पढ़ के हम इतने सारे सेक्ट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट में कैसे बट गए हैं, ये मेरा सवाल था. और तीसरा सवाल मेरा ये था कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरा ध्यान कहीं और होता है, बिकॉज नमाज में अरबी में पढ़ता हूँ, अरबी मुझे समझ में नहीं आती. तो मैंने यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन किया अपने टीचर से कि क्या मैं नमाज अपनी ज़ुबान में उर्दू में पढ़ लिया करूँ. तो वो ये समझे कि शायद आई एम पुलिंग हिज लेग, मजाक कर रहा हूँ. तो उन्होंने कहा कि गेट आउट ऑफ द क्लास. तो मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया. मैं बड़ा हर्ट हुआ, डिप्रेस भी हुआ कि मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले. इसी दौरान मेरा फर्स्ट सॉन्ग हिट हो गया, एंड देन आई स्टॉप्ड आस्किंग क्वेश्चन. व्हाई वुड आई आस्क क्वेश्चन देन, बिकॉज आई गॉट व्हाट आई वांटेड. तो फिर पैसा कमाना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता फेमस होना शुरू हो गए. बल्कि वो सॉन्ग तो एकदम ही उसने मुझे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट बना दिया पाकिस्तान में. तो उसके 10 साल मैंने एक के बाद एक एल्बम किया पाकिस्तान के लिए. बहुत बड़े बड़े मैंने नेशनल सॉन्ग्स, इवन के पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है पाक सरजमीन शादबाद, वो भी प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने मुझसे 2006 में ऑफिशियली रिप्रोड्यूस करवाया. मैंने उसको दोबारा से गाया. और इसके अलावा मैंने कुछ बॉलीवुड के भी सॉन्ग्स किए. उनमें से एक तो काफ़ी बड़ा भी हो गया, उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, यू कैन गो ऑन गूगल एंड चेक इट आउट. और उसके बाद यानी जब मैं 10 साल गुजर चुके थे मुझे म्यूज़िकल करियर में, तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब मैं अपने आप से डरना शुरू हो गया था. आई यूज़ टू फील एक हॉन्टिंग सी फीलिंग आती थी. आई यूज़ टू फील एज इफ समवन एल्स इज़ ड्राइविंग मी, कोई और मेरे अंदर सवार है और वो मुझे ड्राइव कर रहा है. और अगर बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, अगर मैं अपने आप को रोकना भी चाहता हूँ तो वो मुझे अंदर से रोकने नहीं देता. तो ये चीज़ मुझे बहुत डराती थी. कभी कभी मैं रात को बड़ा परेशान होता था कि व्हाट इज़ दिस. सुबह सुबह उठ के शीशे में अपनी शक्ल देखता था, थोड़ी शर्मिंदगी होती थी कि व्हेन विल यू स्टॉप. क्योंकि वो जो बीज था अंदर, जो वालदा ने डाला था, वो आपको डिस्टर्ब करता रहता है. एक अंदर से आवाज़ आती है जिसको हम कॉन्शियस कहते हैं, ज़मीर कहते हैं. क्योंकि जो अल्लाह की जगह थी अंदर, जो हम सब के अंदर रब की जगह है, जब तक उस जगह को हम एड्रेस नहीं करेंगे, वी विल नेवर एवर 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 बी सेटिस्फाइड. चाहे आप एथिस्ट हैं, आप कुछ नहीं मानते, चाहे आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, कोई भी आपका धर्म है, जब तक आप उस आवाज़ को नहीं सुनेंगे. और मैं आपको सच बताऊं, हम यूज़ तो बहुत सारे नाम करते हैं कि हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म है, बट मैं आपको सच बताऊं, हमारा सबसे बड़ा धर्म इस दुनिया का क्या है. कुरान मजीद कहता है कि अराइता मन इत्तखज़ इलाहु हवा, क्या तूने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को, अपनी डिज़ायर को अपना खुदा बना रखा है. तो मैं आपको सच बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन यही है, अपनी ख्वाहिश नफ्स के ऊपर चलना. कोई भगवान का नाम लेता है, कोई अल्लाह का नाम लेता है, कोई जीसस का नाम लेता है, कोई बुद्ध का नाम लेता है, कोई कुछ नाम लेता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस कायनात में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं. तो सच बात यह है कि मैं भी कलमा पढ़ता था, अल्लाह का नाम लेता था, लेकिन ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारता था. अनटिल जब मेरी ज़िंदगी में पहली मरतबा मुझे जवाब मिला जो मैंने यूनिवर्सिटी में पूछा था. जब मुझे पहली दफ़ा मेरे टीचर बाबर चौधरी साहब, उनका नाम है, जिन्होंने मेरी पहली हम्द लिखी, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, तो जब वो मुझे मिले और मैंने उनसे सवाल किया कि वाई एम आई हियर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरा फ्रिज भी भरा हुआ है, मेरे बैंक पे पैसे भी हैं जितने मुझे चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी की गाड़ी भी चला रहा हूँ और मेरे पास छत भी है, लेकिन
آئی ایم ناٹ ہیپی. میں ہمیشہ کسی نہ کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں لگا رہتا ہوں. میرے سر پہ تلوار لٹکی رہتی ہے کہ گانا اوپر ہے نیچے ہے چارٹس میں, وہ چیز مل جائے, وہاں کانسرٹ ہو جائے, وہ والا ملٹی نیشنل مل جائے, اس سے کانٹریکٹ سائن ہو جائے. آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ. تو سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارا اس زندگی میں مقصد کیا ہے. وائی ہیز اللہ میڈ اے ہیومن بینگ. دیکھیں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. ایک مائکرو ویو اوون جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے بنایا گیا, اس کو آپ فریج کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے. ہر چیز کی ایک ریزن ہے. تو قرآن کے چیپٹر 67 اس کی آیت نمبر 2 میں مجھے انہوں نے قرآن کھلوا کے جواب دیا. انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان سے بغیر ریفرنس کے جواب نہیں دیا, قرآن کھلوا کے مجھے جواب دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات, جس نے زندگی اور موت کو خلق کیا, کریٹ کیا. آپ اور میں تو پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں, لیکن کریٹر نے بنایا ہے یہ نظام کہ کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی مرتا ہے. کیوں کیا یہ اس نے ایسا؟ لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزمائے, تمہیں ٹیسٹ کرے. ایکم احسن عملا, تم میں سے کون بیسٹ ایکشن کرتا ہے. تو میں تو پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اتنا سمپل. بس آئی تھاٹ کہ پتہ نہیں بہت بڑی مسٹری ہوگی اور بڑا کوئی اس کوئی ڈائمینشنز ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. بہت کچھ پڑھ رکھا تھا میں نے, لیکن اتنا سمپل آنسر ملا کہ تم میں سے کون بیسٹ ڈیڈ کے ساتھ جائے گا. اٹس آل اباؤٹ بیسٹ ڈیڈ. پھر میں نے جب اپنی زندگی میں دیکھا تو یہ بات اٹ اسٹارٹڈ میکنگ سینس کہ آپ بھی تو دیکھیں اپنی آرگنائزیشن میں اسی کو اوپر لاتے ہیں جو اچھا کام کرتا ہے. دنیا میں اسی کو ہی عزت ملتی ہے جو اچھا کام کرتا ہے. تو یہ فطرت اللہ نے ہمیں دی ہے, یہ ڈیزائننگ اللہ کی ہے کہ ڈو گڈ. تو جو بیسٹ ایکشن کرے گا اس کو اللہ قبول کر لیتے ہیں, اس کی زندگی کو اپروو کر دیتے ہیں. اس کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے, اس کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو مجھے زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا, لیکن سب سے بڑا جو سامنے ہرڈل تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہوگا کیسے. میری زندگی میں تو سب سے بڑا ہرڈل میں خود ہوں, اور میری بڑی خواہشات ہیں, بڑی عادتیں ہیں, یہ کیسے, جو پوری پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگی. تو پھر میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ ہاؤ ڈو آئی ڈو اٹ. تو انہوں نے مجھے ایک آیت بتائی, چیپٹر 13 ہے, اس کی 28 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ کہتے ہیں کہ الذین آمنوا. بلکہ میں آپ کو وہ والی آیت بتاتا ہوں جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا. سورہ یونس ہے 10 نمبر سورہ, اس کی 57 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے انسانوں, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے ایک واعظ, ایک نصیحت آ چکی ہے. اور انسانیت سے بات کر رہا ہے اللہ, صرف مسلمان سے نہیں. شفاء لما فی الصدور, یہ ایسی ایڈوائس ہے, یہ ایسی نصیحت ہے جو کتاب کی شکل میں آئی ہے, جو تمہارے سینوں کو صاف کر دے گی. جو تمہارے سینوں کے اندر جو ایگو ہے, ایروگنس ہے, اپنا سیلف پرائیڈ ہے, جو رانگ کانسیپٹس ہیں, جو کچھ بھی سینے کے اندر رکھا ہوا ہے, بغض ہے, کینہ ہے, جیلسی ہے, گریڈ ہے, ہر طرح کی جو ہم نے اپنے آپ کو ڈیزیز کیا ہوا ہے سائیکولوجیکلی, یہ کتاب آہستہ 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 اس کو کلینز کر دیتی ہے. اور پھر کہتی ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور جو اس کتاب پہ بلیف رکھتے ہیں, جو اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں, جو اس کتاب کے ساتھ ایگری کر لیتے ہیں, اس کو پھر گائیڈنس اور رحمت یعنی بلیسنگز کی طرف لے جاتی ہے. شروع ہوتی ہے ہیلنگ سے, شفا سے, کلینزنگ سے, جو کہ مین کائنڈ کو آفر کر رہا ہے اللہ. یعنی ایک ہندو بھی, ایک سکھ بھی, ایک کرسچن بھی قرآن مجید سے اپنی بیسک برائیاں, سائیکولوجیکل ایشوز, ایموشنل اپس اینڈ ڈاؤنز, جو بھی پرابلمز ہیں, اس کی گائیڈنس لے سکتا ہے. اور اگر آپ ایگری کر کے اس کو اپنی زندگی کا جی پی ایس بنا لیں گے تو پھر یہ گائیڈنس اور رحمت بن جائے گا. تو یوں پھر آہستہ 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 میں میوزک میں رہتے ہوئے بھی, کانسرٹس میں بھی, بیک سٹیج میرے پاس قرآن ہوتا تھا, جہاز میں جا رہے ہیں ساتھ کولیگز مجھ سے سوال کرتے تھے, میرے پاس قرآن ہوتا تھا. تو پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا تھا, پھر میری حمد آئی نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے, جو قرآن مجید سے انسپائرڈ تھی, کیونکہ قرآن انسانیت سے مخاطب ہے. تو یہ حمد بھی انسانیت سے مخاطب تھی. اور بہت سارے نان مسلم چینلز, جس میں انڈین چینلز تھے, سونی ٹی وی اور بہت سارے دنیا کے اور چینلز, جنہوں نے اس کو کئی سال اس حمد کو چلایا. And this hum became the best selling album of my career and one of the best selling albums in Pakistan in 2003-04.
اور آج بھی یہ جو لوگ پاکستان سے جب باہر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایئرپورٹس پہ یہ البم ملے گی، اور آج بھی کہیں نہ کہیں دنیا میں چل رہی ہوتی ہے. تو اس حمد کے بعد جو میری زندگی میں جو میں نے میریکلز دیکھے کہ 1,00,000 50 ہزار لوگ پوری دنیا میں جہاں بھی میں کانسرٹس کرنے جاتا تھا، اس حمد کو میرے ساتھ چیخ چیخ کے پڑھتے تھے. یہ حمد ختم ہونے کے بعد پھر جب لڑکے لڑکیاں چھلانگیں لگاتے تھے اور انٹرٹین میں ان کو کرتا تھا تو اندر میرے بہت گلٹ ہوتا تھا کہ میں ان کو کیسے بتا پاؤں گا کہ وٹ دے آر مسنگ ان دیئر لائف، کیونکہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں اگر یہ کنیکٹ ہو جائیں گے اللہ کے ساتھ تو اللہ اس کو پالش کر دے گا. جو کچھ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ان کا پروفیشن ہے یا ایمبیشنز ہے یا ایمز ہیں، ہاؤ ڈو آئی ریچ آؤٹ ٹو دیم. تو پھر ایک ٹائم ایسا آیا 2012 میں نے اپنا لاسٹ کانسرٹ کیا. بڑی مشہور سنگر ہے بنگلہ دیش کی رونا لیلا، ان کے ساتھ میں نے ڈھاکہ میں لاسٹ کانسرٹ کیا. اینڈ دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ دیٹس اٹ. اب بھلے کچھ بھی ہو، چاہے اکنامکلی لو پیریڈ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، بینک کرپٹ ہو جائے، بڑا پورا ٹائم دینا ہے کیونکہ 40 سال ہو گئے ہیں، اس وقت 40 ایئرز ہو گئے تھے میری زندگی کو. تو میں نے کہا میں کب تک اس طرح 50-50 چلتا رہوں گا. اور مجھے سارے علماء، میں دنیا میں جہاں بھی جاتا تھا بہت پیار کرتے تھے، گلے سے لگاتے تھے، ہمیشہ اپریشیٹ کرتے تھے، کیونکہ جب آپ قرآن اور حدیث کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ آپ کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے اور آپ کو کسی کے ساتھ آپ کسی کو افینڈ بھی نہیں کرتے. پھر آہستہ 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 میں نے اس کو 24/7 اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. آج میں پوری دنیا میں والنٹیریلی اللہ کے میسج کو پہنچاتا ہوں. ریڈیو ترانہ بھی جو ہے اس بات کا گواہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ چارج دیم. اسی طرح میں فیس بک لائیو سیشنز کرتا ہوں ایوری ڈے. میں کالجز، یونیورسٹیز، پریزنز میں جاتا ہوں، جیلوں میں جاتا ہوں، پاکستان میں، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں بھی ہم اسکولز میں گئے. تو جہاں بھی اللہ مجھے لے جاتا ہے میں اپنے ایونٹس کے ساتھ ساتھ آئی ڈو اے لاٹ آف والنٹری ورک. اور اللہ نے میری زندگی میں جو یہ سچویشن آئی ہے، جو یہ سکون اطمینان آیا ہے، میں اس کا میرے پاس ورڈز نہیں ہیں، آپ کو بتا نہیں سکتا. تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو اپنی لائف ہسٹری بتائی. آئی ایم ناٹ کوئی مولانا اور نہ ہی کوئی میں اپنے آپ کو اسکالر سمجھتا ہوں، لیکن جو ایمان میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے قرآن مجید کو ریفرنس کے ساتھ جان کے، احادیث کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے، وہ میں بہت ٹھوک بجا کے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پوری دنیا میں جاتا ہوں، شیئر کرتا ہوں. ہر مسلک کے علماء کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے، ہر دنیا کے کانٹیننٹ میں، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہوں، چاہے اور بھی بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں ویسٹرن ورلڈ کے اور ہمارے دنیا میں، ان کے ساتھ پروگرامز کرتا ہوں. اور الحمدللہ رب العالمین جب آپ ود ان دا باؤنڈری ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کے باؤنڈری کے اندر ہوتے ہیں، تو آپ کبھی بھی کسی کو افینڈ نہیں کرتے اور آپ کبھی بھی جو ہے وہ کسی پرسنل گین اور کسی پرسنل بائس کا شکار نہیں ہوتے. آپ مین کائنڈ کے لیول پر بات کرنے کے، میسج دینے کے قابل ہو جاتے ہیں. آئی ہیو بین ٹو چرچز، چاہے وہ کیتھولک ہوں، پروٹسٹنٹس ہوں، مورمن ہوں، ٹیمپلز ہوں، گردوارہ صاحب ہوں. ہمارا جو پلیٹ فارم ہے الرحمن الرحیم، جہاں سے مجھے یہ لائٹ ملی، وی آر اوپن ٹو دا مین کائنڈ اینڈ وی انوائٹ مین کائنڈ ٹو کم ask your questions, get connected with the book of Allah, with your creator, جو میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. So this is a little life history. اس میں کوئی بات رہ گئی ہے سسٹر پون تو انشاءاللہ کسی اور دن. جی نہیں، آپ کی زندگی ہی اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ جو انسان پڑھ کے اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا سکتا ہے. اس کے لیے بہت بہت شکریہ نجم صاحب. اب مجھے